اٹھ کر غسل کیا اور نماز اثر گھر پر ہی ادا کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھ گیا۔ پہلے تو ذہن بالکل خالی رہا، پھر آہستہ آہستہ سوالات اٹھنے لگے کہ اگر ایسے معاملات پیش آتے رہے تو کہاں تک میں بھاگ پاؤں گا؟ کیا فرار حاصل کر کے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں گا کبھی؟ تم اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ میرے دل سے آواز اٹھتی، کیا تمہارا دامن بالکل خالی ہو چکا ہے؟ جو فیض و عطا تمہیں دی گئی تھی اس کو استعمال نہ کر کے اپنا اور دوسروں کا بھلا کیوں نہیں کرتے؟ یہ علم تو زیرہ کی طرح ہوتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ کی طرح، فائر وال ہے یہ سب وظائف، تو انہیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اپنی روحانی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑا متوکل، بڑا پھرتا اور مخلوق خدا کا درد سینے میں اٹھائے رکھتا ہے اور فخر یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اس ذات کافی کی عطا کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ایمان کے چھن جانے کا، یا غلطی سے نیکی کی آڑ میں کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کا؟ خیر، ایک طویل عرصہ کی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سسک کر یا عذر کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ حق اور جائز کام کے لیے اور کم از کم اپنی حفاظت کے لیے وظائف کی دولت کو استعمال کیا جائے۔ لہٰذا میں نے عصر سے مغرب تک اپنے پاک اللہ کی حمد و ثنا کی اور ایک مخصوص ساتھ میں وظائف پڑھ کر خود پر دم کر دیا۔ جس وقت میں یہ وظائف پڑھ رہا تھا مجھے اپنے پورے بدن میں یکدم جھرجھری سے محسوس ہوئی اور سرد سی لہر پاؤں کے انگوٹھے سے اٹھی اور سر کے مقام میں اخوا تک مجھے سن کر گئی۔ مجھے لگا یہ مقبول دعا کا اشارہ ہے، فیض ربانی کا احساس ہے، مجھے اس کا احساس اب رکھنا ہوگا۔ یہ سوچنا تھا کہ مجھے اپنے اندر والہانہ اطمینان محسوس ہوا اور پھر میں نے رب کریم کے حضور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات کو پیش کیا اور اس کو سلجھانے کی دعا کی، التجا کی، گڑ گڑا کر دعا کی۔ میں